السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید کے دوران اور عید کے بعد ہم بھی چھٹیاں مناتے رہے اور آپ نے بھی عید انجوائے کی ہوگی۔ بہت سے احباب کی طرف سے ہمیں ذاتی واٹس ایپ پیغامات کی صورت میں بھی اور ویسے بھی عید مبارک کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، ساروں کو خیر مبارک بھی، اور ہماری طرف سے بھی سارے ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسی بہت سی عیدیں دیکھنی نصیب کرے اور ہمارا آپ کا ساتھ اپنے فضل سے لمبا فرمائے اور خیریت کا ہو۔ کتاب ہی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، جیسے مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور دعا اور کوشش ہے کہ یہ بالکل تسلسل سے مکمل بھی ہو جائے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں جس طرح ایٹ سٹیک ہیں، تہذیب کے ساتھ بھی بہت کھلواڑ ہو رہے ہیں، تمدن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، سارا آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو اس وقت کمیونیکیشن کی شکل ابھر کے سامنے آئی ہے، اس میں اگر کسی چیز کو سب سے بڑھ کر خطرہ ہے تو وہ کتاب اور کتاب کے ساتھ متعلقہ کلچر کو بہت تھریٹ ہے۔ اس پہ تو خیر تفصیل سے بات بہرحال ہونے والی ہے اور بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ہم اپنی سی کوشش کے طور پر ایک ٹیسٹ اور ایک ذائقہ ڈیولپ کرنے کے لیے اور ایک رابطہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا چل ہی رہا ہے۔ آج میں جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے بات شروع کر کے آج والا ایپیسوڈ مکمل کروں، پھر انشاءاللہ کل ہنگارا آنورڈ پہلے پنجابی پھر اردو کا پروگرام، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس میں خبریں اور خبروں پہ تبصرہ اور صورت حالات اور کرنٹ افیئرز وہ تو چلے گا ہی ساتھ ساتھ، لیکن شکر الحمدللہ کہ کتاب کو کنٹینیو کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مؤخر و ذکر دونوں ادوار کے قیدیوں کی تعداد اور وہ ساری تفصیل کے ساتھ جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ ہے کہ یہود قبائل اور ان کے قیدیوں کا ذکر میں اس لیے الگ کر رہا ہوں کہ اس اندرونی خطرہ کی طرف بھی قارئین کی توجہ مبذول کرواؤں جو ہر وقت مدینہ کے اندر انہیں لاحق تھا۔ یہ صفحہ 61 ہے مذہب کے نام پر خون کتاب کا، جس کے مصنف امام جماعت احمدیہ چوتھے خلیفہ جو تھے جماعت احمدیہ کے، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد، ان کی تصنیف ہے یہ تینوں قبائل ایسے بد عہد، کمینہ فطرت اور دغاباز تھے کہ امن میں بھی مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیتے تھے، اور جنگ کے زمانے میں تو ان کی شرارتیں غیر مشکوک غداری میں بدل جاتی تھیں۔ چنانچہ مسلمانوں سے دوستی کے معاہدہ کے باوجود اس وقت جب کہ مٹھی بھر مسلمان جنگ بدر میں حملہ آوروں سے برسر پیکار تھے، قبیلہ بنو قینقاع نے مدینہ میں بلوا کیا اور فساد برپا کیا اور سراسر جھوٹی اور سراسیمہ کرنے والی خبریں پھیلائیں۔ آج بھی اس جرم کی سزا ہر رحم دل سے رحم دل حکومت کے نزدیک قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی، خصوصاً اس معاہدے کے پیش نظر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کے پہلے سال ہی میں یہود سمیت مدینہ کی تمام اقوام سے کیا تھا۔ یہ تمام غدار قتل کیے جانے کے سزاوار تھے۔ سیرت ابن حشام جلد اول مطبوعہ بولاک مصریہ کے صفحہ 178 پر یہ معاہدہ درج ہے۔ اس معاہدے کی شرائط میں سے 3 یہ تھیں: نمبر 1، جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں شریک رہیں گے، کوئی شخص اپنے معاہد کے مقابل پر مخالفانہ کارروائی نہیں کرے گا۔ مدینہ کے اندر تیسری شرط یہ تھی کہ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کی کرنے والی سب قوموں پر حرام ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت اس جلاوطنی کی سزا پر ہی اکتفا فرمائی۔ میرا ایمان ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کے حملہ آوروں کے ساتھ مل کر یہ بد عہد یہود مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سزا بھی نہ دیتے بلکہ بالکل معاف فرما دیتے۔ بہرحال امر واقعہ یہ ہے کہ اس قبیلے کو باوجود غلبہ کے بزور شمشیر مسلمان نہیں بنایا گیا۔
دوسرا یہودی قبیلہ جسے ارتکاب بغاوت پر اور اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، جلاوطن کیا گیا۔ قبیلہ بنو نذیر تھا، چونکہ مسلمانوں کے خلاف شرارتوں میں اور عہد شکنی میں سارا قبیلہ شامل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش ایک منظم سازش کا نتیجہ تھی۔ اس لیے دراصل یہ کینہ توز بھی عہد شکنی کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے جرم میں انصاف اور خود بائبل کے قانون کے مطابق بھی، جو یہود کا قانون تھا، اپنی زندگی کے حق سے محروم ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ بھی اس لحاظ سے غیر معمولی نرمی کا سلوک کیا گیا اور صرف شہر بدر کرنے پر ہی اکتفا کی گئی، اور بہرحال یہ امر یقینی طور پر ثابت ہے کہ وہ تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنائے گئے۔ تیسرا بدقسمت یہودی قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ اس قبیلے کی غداری باقی تمام قبیلوں سے زیادہ سنگین تھی، کیونکہ اس وقت جنگ احزاب کے موقع پر دل ہلا دینے والے خطرات نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور مدینے میں محصور قلیل التعداد مسلمانوں اور کفار کے عظیم حملہ آور لشکر کے درمیان صرف ایک تنگ خندق حائل تھی۔ انہوں نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطرناک بدعہدی کی اور دشمن کے ساتھ خفیہ سازشیں کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص آج اس خطرے کا کچھ تصور باندھنا چاہے تو اس کو صرف ایک ہی طریق ہے اس کا، کہ قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کرے جن میں خود خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ سورۃ الاحزاب آیت 12 اور 11 یہ ہیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یعنی جب وہ دشمن تمہارے اوپر سے بھی حملہ کرتے ہوئے آئے اور نیچے سے بھی، یعنی بلندی کی طرف سے بھی اور ڈھلوان کی طرف سے بھی، یا مانوی لحاظ سے جب تمہاری نجات کے سارے دروازے بند ہو گئے، زمین بھی تنگ ہو گئی اور آسمان بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ تھا وہ مقام اور وقت جب کہ مومن آزمائے گئے اور شدید زلازل کے جھٹکوں میں انہیں مبتلا کیا گیا۔ یعنی جس طرح خوفناک زلزلوں کے جھٹکوں کے وقت عمارتوں کی مضبوطی آزمائی جاتی ہے، اور ان عمارتوں کے سوا جن کی دیواروں میں سیسا پلایا گیا ہو یا فولادی بندھنوں سے مضبوط کی گئی ہوں اور وہ گہری بنیادوں پر مضبوط چٹانوں کی طرح قائم ہوں، باقی تمام عمارتیں ان جھٹکوں کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مومنین کی اس جماعت کے لیے ایک دل ہلا دینے والی آزمائش کا دن تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ خدا تعالیٰ اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم اس شدید خطرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ بس ایک طرف تو قرآنی بیان کے مطابق بیرونی خطرہ ایسا شدید تھا، اور دوسری طرف اندرونی خطرے کی یہ حالت تھی کہ منافق کھلم کھلا مومنوں کے حوصلے پست کرنے میں مصروف تھے، اور اس اندرونی خطرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے، وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ سورۃ الاحزاب 13 اور 14۔ اور جب منافق اور دلوں کے مریض یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کے سوا اور کوئی وعدہ نہیں کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یثرب کے رہنے والوں، بھاگنے کا تو کیا سوال، تمہارے لیے ٹھہرنے تک کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنے دین سے پھر جاؤ۔ پس ان ہولناک ابتلاؤں کے وقت جب مسلمانوں کو خطرات نے اوپر سے بھی آ لیا تھا اور نیچے سے بھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، بنو قریظہ جن کو معاہدہ کی روح سے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کی کمینگی اور غداری کا یہ حال تھا کہ حملہ آوروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف عہد و پیمان کرنے لگے۔ چنانچہ اس غداری کے نتیجے میں جنگ احزاب کے بعد جب مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور سزا کی تعیین کا وقت آیا، تو ان بدبختوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں چھوڑنے کی بجائے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دے دیا،
جن کے حکم سے سارے مرد تحت ایک کیے گئے۔ یہاں سوال زیر بحث یہ ہے کہ کیا ان کو بھی بزور شمشیر مسلمان بنایا گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر کیا میں مولانا سے یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو اسلام کی تلوار کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ تاریخ کے سبق کے دوران یونیورسٹی آف لنڈن کے تاریخ کے ایک متعصب پروفیسر نے اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا الزام لگایا۔ میں اور میرے ایک عزیز دوست میر محمود احمد ناصر صاحب اسے برداشت نہ کر سکے اور جواب دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر اس پروفیسر نے کہا کہ یہاں بحث کا وقت نہیں، تم کو جو کچھ کہنا ہو میرے کمرے میں آ کر کہنا۔ مگر ہم نے اسے یہ جواب دیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تو تم برسر عام کرو اور جواب ہم علیحدگی میں دیں۔ چنانچہ جب ہم نے اس بارے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی تو ایک یہودی طالب علم اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اگرچہ میں یہودی ہوں اور سب سے زیادہ مجھے اس بات کا غصہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ بحث سننے کے بعد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعہ سے ہرگز کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ اول تو یہ فیصلہ ان کا تھا ہی نہیں، دوسرے سعد بن معاذ کا فیصلہ بھی میرے نزدیک درست تھا اور وہ غدار اسی لائق تھے کہ تحت ایک کیے جاتے۔ آج تک اس شریف النفس یہودی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اور میں تا دم مرگ اس کا ممنون احسان رہوں گا، اور ہمیشہ دل سے اس کے لیے دعا نکلتی رہے گی کہ اس نے انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور غیر معمولی شرافت اور جرت کا اظہار کرتے ہوئے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بریت کی۔ مگر جب میری نظر ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے جن کے نزدیک بانی اسلام کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں قرآن تھا، تو سینے میں دل خون ہونے لگتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج پاکستان پر مسلط ہیں اور سسٹمیٹک طریقے پر ان کی تنفیذ اور ان کا نفوذ اور پھر ان کے کہے کو مستند بنانے کا عمل تاحال جاری ہے، اور اس کے روزمرہ کے نتائج پاکستان ایز اے ریاست بھگت رہا ہے، اور پاکستانی سوسائٹی ایز اے معاشرہ پوری طرح زہریلی ہو چکی ہے۔ اس میں سے اب خال خال وہ بندے دکھائی ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن میں کم از کم اس آخر پہ واقعے میں مذکور یہودی طالب علم جتنا تقوی اور انصاف اور دیانتداری ہو اور وہ حق کو حق کہہ سکیں، اور کم از کم انٹلیکچولی اور دانش اور ذہنی دیانت کی سطح پر وہ جھوٹ نہ بولیں اور وہ ناواجب طور پر اپنے دھڑے کا ساتھ نہ دیں بلکہ سچ کو سچ کہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ صورتحال ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف امید لگا کے رکھنے کا رستہ تو کھلا ہوتا ہے، اور جو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو امید گاہ سمجھے ہوئے ہیں، ہمیں آج تک اپنی ادنا سے لے کے اعلیٰ تک کسی امید میں مایوسی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ فی امان اللہ، ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔